دوستو، ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ بروز قیامت نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی صحابی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو لوگ قیامت والے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، کیا وہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، وہ انبیاء علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ تو پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا وہ شہید ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شہید بھی نہیں ہوں گے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک یہ شرف عطا فرمائے گا کہ وہ بروز قیامت نور کے ممبروں پر ہوں گے؟ تو دوستو، ساتھیو، اندازہ تو کریں کہ قیامت کا دن ہے کیا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے جس میں سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی تقریباً 1.25 میل کے مسافت پر فاصلے پر آ چکا ہوگا۔ آج سورج ہم سے اربوں خربوں میل دور ہے اور سورج کی بیک سائڈ ہماری طرف ہے، تو اس دن سورج سوا نیزے پر تقریباً، علماء فرماتے ہیں کہ سوا نیزے سے مراد تقریباً 1.25 میل ہے، کہ 1.25 میل پر سورج آ چکا ہوگا۔ اور آج تو سورج کی بیک سائڈ ہماری طرف ہے، اس دن سورج کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا۔ تو اندازہ کریں وہ کیسا ہولناک دن ہوگا کہ آج گرمی کا موسم ہے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، جب دن کے 12-1 بجتے ہیں تو گرمی سے بندے کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ دھوپ میں چلنا دشوار ہو جاتا ہے، گرمی سے بندے کا برا حال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اس کیفیت کا اندازہ تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ وہ کیسا ہولناک، خوفناک دن ہوگا کہ جب یہ سورج سوا نیزے پہ آیا ہوگا اور اس کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا، اور گرمی کی شدت اس قدر ہوگی کہ زمین تپ کر تانبے کی طرح لال ہو چکی ہوگی۔ یہ دن وہ ہولناک دن ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، گویا کہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب رشتہ داریاں، دوستیاں، تعلق کو چھوڑ کر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی کسی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ تو دوستو، یہ کتنا ہولناک دن ہوگا جو کہ برحق ہے اور قیامت قائم ہونی ہے، اور یہ دن 50,000 سال کا دن ہے۔ تو دوستو، اتنے ہولناک اور وحشتناک دن کے اندر اندازہ تو کریں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو ان پر اللہ پاک کی اور حضور کی کتنی نظر کرم ہوگی، اللہ پاک کی کتنی نظر رحمت ہوگی کہ وہ اس دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ خلاصہ حدیث مبارکہ کا میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک یہ شرف عطا فرمائے گا کہ وہ قیامت والے دن نور کے ممبر پر ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جو لوگ اس دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کا تعلق کسی ایک قبیلے، کسی ایک شہر، کسی ایک علاقے یا کسی ایک بستی سے نہیں ہوگا، ان کا تعلق مختلف علاقوں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہوگا۔ تو وہ صحابی عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں وہ وصف، خوبی کون سی ہے، ان میں وہ کون سا کمال تھا، وہ خوبی کیا تھی جس کی بدولت اللہ پاک ان کو یہ شرف عطا فرمائے گا کہ وہ بروز قیامت نور کے ممبر پر ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان میں 2 وصف، 2 خوبیاں ان کے اندر ہوں گی جس کی بدولت اللہ پاک ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں جو ایک وصف، ایک خوبی وہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں گے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا ہے؟ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر علماء کرام سے، جو علماء حق ہیں ان سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ مریض کی اپنے مرشد سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دوستو، اللہ کی رضا کے لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی دنیاوی رشتہ داری نہ ہو، دوستی تعلق نہ ہو، ان سب چیزوں سے ہٹ کر صرف محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جیسے کہ ہم علماء کرام سے، اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے اندر جو وصف خوبی ہوگی، ایک تو یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں گے، اور دوسرا وصف، دوسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ مل کر اکٹھے ہو کر اللہ پاک کا ذکر کریں گے۔ تو دوستو، کتنا آسان عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرما دیا کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت ہو جائے، حضور کی نظر کرم ہو جائے، اور ہم بھی بروز قیامت اللہ کی رحمت کے ساتھ حضور کے صدقے ہمیں بھی بروز قیامت نور کے ممبر نصیب ہو جائیں، تو عمل حضور نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھنا ہوگی، اور دوسرا کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا۔ تو دوستو، آج ہمارے پاس گپ شپ کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، دیگر بہت سارے فضول کاموں کے لیے وقت ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم کو اللہ یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، جس مالک نے ہمیں رزق دیا، اور جو مالک ہمیں پالتا ہے، ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ہماری حفاظت فرماتا ہے، تو وہ مالک جس کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنے اس مالک، اس اللہ عز و جل کا ذکر کرتے، لیکن ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو دوستو، کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا۔ تو دوستو، ہمارے سلسلے میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، اس میں الحمدللہ اللہ پاک کے ذکر کی کثرت کرائی جاتی ہے۔ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے اور کرایا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کی جتنی بھی محافل ہوتی ہیں، اس میں اکثر بیشتر حصہ وہ اللہ کے ذکر پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی محفل کو شروع کیا جاتا ہے اور اختتام تک اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو حدیث پاک میں نے پیش کی ہے، سنائی ہے، تو میں ساتھ ہی یہ عرض کرتا جاؤں گا کہ اپنا ذہن بنائیں، کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنے کی عادت بنائیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم ذکر کرنے کی ہماری عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری دنیاوی جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ کے ذکر کی برکت سے ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایمان پر ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ داخل جنت بھی ہمارا داخلہ جنت ہو جائے گا۔ تو دوستو، ذہن بنائیں کہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔